بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے مقداد بن اسودہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے مضی کے بارے میں پوچھا جو انسان کے عضو مخصوص سے خارج ہوتی ہے کہ اس کا کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو اور شرمگاہ کو دھو لو۔ ترتیب میں پہلے دھونا پھر وضو کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، قضائے حاجت کی، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو کیا وہ اسی طرح سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لے۔ ابن جرجہ سے روایت ہے، کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دریافت کیا اور کہا، کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وضو کر لے، پھر اس وقت تک کے لیے سو جائے جب وہ غسل کرنا چاہے۔ اب عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ رات کے وقت وہ جنابت سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، وضو کرو اور اس سے پہلے اپنا عضو مخصوص دھو لو، پھر سو جاؤ۔ لجاس نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا۔ پھر آگے حدیث بیان کی کہ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ یہ سب کر لیتے تھے، بعض اوقات نہا کر سوتے اور بعض اوقات وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے اپنی ایک سے زیادہ بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ اسحاق بن ابی طلحہ نے کہا کہ مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور اسحاق کی دادی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہنے لگی، جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے پاس موجود تھیں، اے اللہ کے رسول، عورت بھی نیند کے عالم میں اسی طرح خواب دیکھتی ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے وہی چیز نکلتی ہوئی دیکھتی ہے جو مرد اپنے حوالے سے دیکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، ام سلیم، تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو۔ ان کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو بری نہیں، بالکل اچھی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا بالکل تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو۔ ہاں ام سلیم جب وہ یہ دیکھے تو غسل کرے۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت یہ چیز دیکھے تو غسل کرے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اس بات پر شرما گئی، پھر آپ بولی کہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ورنہ پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے جس کے حصے کو غالب مل جائے، جان نئی تشکیل میں سبقت لے جائے تو اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق سے حیا محسوس نہیں کرتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب منی کا پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں، اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا ہے۔ مصعب بن عبداللہ نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو غسل کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے کہا تیرے ہاتھ خاک آلودہ اور زخمی ہوں۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، کیا بچے کی مشابہت اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے؟ جب نطفے کی تشکیل کے مراحل میں اس کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ اپنے چاچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔